حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو آپ کا حسن و جمال اور مردانہ وجاہت اپنے عروج پر تھی۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ کو ورغلانے کی سعیلہ حاصل کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مکر و فریب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ترجمہ: تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اس عورت نے ان کا قصد کیا، اور وہ بھی قصد کر لیتے اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے۔ یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تھا پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید میں رکھا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس نے مجھ کو مائل کرنا چاہا تھا۔ اور اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلے کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا۔ جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور یقیناً تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ سورہ یوسف۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کی بیوی کا وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب اس نے یوسف علیہ السلام سے وہ نازیبہ مطالبہ کیا جو آپ کے مقام و مرتبے کے لائق نہیں تھا۔ وہ مال و جمال میں بے مثال تھی، شاہانہ جاہ و جلال اور بھرپور شباب حاصل تھا۔ اس نے آپ کو اکیلے پا کر سب دروازے بند کر لیے اور پوری طرح بناؤ سنگھار کر کے بہترین فاخرانہ لباس پہن کر اسے برائی کی دعوت دی، اور اس سے بڑھ کر کہ یہ کوئی وہ عام عورت نہیں تھی بلکہ وزیر کی بیوی تھی۔ ادھر یوسف علیہ السلام بھی جوان اور پیکر حسن و جمال تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نبیوں کی آل تھے، اس لیے آپ کو آپ کے رب نے گناہ سے بچا لیا اور عورتوں کے مکر سے محفوظ فرما لیا۔ الغرض اس عورت نے آپ کو گناہ کی دعوت دی اور آپ کو آمادہ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، وہ میرا مالک ہے، یعنی گھر کا مالک، اور تیرا خاوند میرا آقا ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، یعنی مجھ پر احسان کیا اور عزت و احترام سے رکھا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور بے حیائی کے ارتکاب سے بچا لیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کریں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ عورت کے قبیلے میں سے ایک شخص نے گواہی دی کہ واقعی یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں۔ ایک قول کے مطابق گواہی دینے والا چھوٹا بچہ تھا جو ابھی گہوارے میں تھا۔ ایک اور قول کے مطابق خود اس عورت کا رشتہ دار تھا۔ اس نے کہا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یوسف نے اس سے چھیڑ چھاڑ کی ہو اور اس نے انہیں پیچھے ہٹانے کی کوشش کی ہو، جس کے نتیجے میں کرتا آگے سے پھٹ گیا ہو، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بچنے کے لیے بھاگے ہوں اور اس نے پیچھا کر کے پکڑ لیا ہو، جس کی وجہ سے کرتا پھٹ گیا ہو، اور واقعتاً ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا، یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے، یعنی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، تو نے خود ہی اسے ورغلانے کی کوشش کی اور خود ہی اس پر جھوٹا الزام لگا دیا۔
پھر اس کے خاوند نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور کہا، یوسف اب بات کو جانے دو، یعنی کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا، کیونکہ ایسے معاملات کو چھپانا ہی مناسب اور بہتر ہوتا ہے۔ اور عورت کو حکم دیا کہ اس سے جو گناہ سرزد ہو گیا ہے اس پر استغفار کرے اور اپنے رب کے آگے توبہ کرے۔ عزیز مصر کی بیوی کا عشق شہر میں مشہور ہوا تو دیگر روثہ کی عورتوں نے اسے لعن طعن کرنا شروع کر دیا اور اسے آڑ دلائی کہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ترجمہ، اور شہر میں عورتیں گفتگو کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ صریح گمراہی میں ہیں۔ جب اس عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کی گفتگو، جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی، سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ، تو ان کا رعب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ حسن، یہ آدمی نہیں، کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تب اس نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھی، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ سو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کے مکر دفع کر دیا، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ سورہ یوسف۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شہر کی عورتوں یعنی درباریوں اور سرداروں کی بیویوں اور بیٹیوں کے طرز عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کو اس لیے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا کہ اس نے اپنے غلام کو ورغلانے اور اس سے شدید محبت کا اظہار کیا، حالانکہ وہ غلام ہونے کی وجہ سے اس لائق نہ تھا کہ اس کی طرف اس قدر میلان ظاہر کیا جاتا۔ اس لیے ان عورتوں نے کہا، ہمارے خیال میں وہ صریح گمراہی میں ہیں، کیونکہ اس نے ایک چیز محبت کے جذبات کو غلط مقام پر رکھ دیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب ان کی فریب غیبت کا حال سنا اور لوگوں کی طعن و تشنیع کی خبریں اس تک پہنچیں تو اس نے چاہا کہ ان کے سامنے اپنا عذر پیش کرے اور واضح کر دے کہ یہ جوان ویسا نہیں جیسا وہ سمجھتی ہیں اور ان کے غلاموں جیسا نہیں۔ اس لیے انہیں بلا بھیجا اور انہیں گھر میں جمع کر لیا اور ان کے لیے ان کے لائق ضیافت کا بندوبست کیا۔ اس میں ایسی چیزیں بھی پیش کیں جو چاقو چھری سے کاٹ کر کھائی جاتی ہیں، اس لیے ہر عورت کو چھری دی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین لباس پہنا کر تیار کیا ہوا تھا اور آپ کی جوانی کا حسن پورے جوبن پر تھا۔ اس نے آپ کو حکم دیا کہ عورتوں کے سامنے آئیں۔ آپ آئے تو چودھویں کے چاند کا حسن آپ کے سامنے مان تھا۔ ان عورتوں نے جب آپ کو دیکھا تو بہت بڑا جانا، یعنی آپ کی عظمت و جلال سے مروب ہو گئیں۔ وہ سوچ نہیں سکتی تھیں کہ انسانوں میں ایسا حسین بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کے حسن و جلال سے اس قدر مبہوت ہوئیں کہ انہیں اپنے آپ کا ہوش نہ رہا۔ انہوں نے ان چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی۔ پھر اس نے آپ کی کامل و اکمل پاک دامنی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ ان سب عورتوں نے آپ کو اپنی ملکہ کی فرمانبرداری کرنے کی تلقین کی تھی، لیکن آپ نے سختی سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی آل میں سے تھے۔ اس وقت آپ نے رب العالمین سے دعا کی اور فرمایا، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے،
اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں سے جا ملوں گا۔ یعنی اگر تو نے مجھے میری ذات کے سپرد کر دیا اور اپنی حفاظت اٹھا لی تو میری ذات تو کمزور ہے، میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ کی مرضی ہو۔ میں کمزور ہوں، اے اللہ یہ کہ تو مجھے قوت بخشے اور میری حفاظت فرمائے اور تیری توفیق میرے شامل حال ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ اس سے پھیر دیے، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔